اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح صحیح کہنے آپ کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج دنیا کے اندر ظلم کا دورہ ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کا مال و اسباب ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال ہتھیا کر میں اپنی جائیداد میں اضافہ کر لوں گا، میری دکان ترقی کر جائے گی، میری کھیتی باڑی بڑھ جائے گی، میرے بود و باش اور رہن سہن میں تبدیلی آ جائے گی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر، دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے، دوسرے کی جائیداد کو اپنی جائیداد بنا کر کے میں اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مستحق بنا رہا ہوں۔ میرے دوستو، وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا کھیت قصب کر کے میں اپنے کھیت کی مقدار میں اضافہ کر رہا ہوں، حالانکہ حقیقتاً اس نے اپنے کھیت کی مقدار میں اضافہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے لیے جہنم کے انگاروں کی مقدار میں اضافہ کیا ہے۔ وہ باور کیے ہوئے ہے کہ دوسرے کے روپئے پیسے نہ دے کر میں اپنے آپ کو ظاہری نقصان سے بچا لیا، حالانکہ اس کی حرکتیں ابد دنیا کا نقصان اس کا مقدر بن چکا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں دوسروں پر ظلم زیادتی کر کے میں اپنے آپ کو جاہ و حسن اور اقتدار میں اضافہ کر رہا ہوں، اپنا معیار زندگی بلند سے بلند کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے افعال اس کو جہنم کے دیکھتے ہوئے انگاروں کا لباس پہنا رہے ہیں۔ ہائے افسوس، آج کا انسان کس قدر نادان ہے، جن چیزوں کو وہ اپنے فائدے کا سودا سمجھتا ہے وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتا، اسے تو دوسروں پر ظلم زیادتی کرتے ہوئے لطف آتا ہے، دوسرے کی جائیداد کو غصب کر کے خوش ہوتا ہے، دوسرے کے مال کو چھین کر اپنی عقل مندی کی داد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ اس کی یہ حرکتیں کتنی خطرناک ہیں اور کتنا خوفناک ہے وہ راستہ جس پر وہ چل رہا ہے۔ آج کا انسان عدالتوں کا سہارا لے کر، جھوٹی گواہیاں دلوا کر، رشوت کی تھیلیاں کھول کر دوسرے کی جائیداد کو اپنی جائیداد بنا لیتا ہے، دوسرے کے مال کو اپنا مال بنا لیتا ہے، دوسرے کی زمین کو اپنی زمین بنا لیتا ہے، اور یہ سوچ لیتا ہے کہ جو چیز دنیاوی قانون سے میری ہو گئی وہ خدائی قانون میں بھی میری ہو گئی، حالانکہ یہ اس کی بھول ہے، قیامت تک وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی، وہ اس کے ذریعے جو کچھ بھی حاصل کر رہا ہے وہ سب حرام ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس چیز سے فائدہ اٹھائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم جیسا ایک انسان ہی ہوں، تم لوگ اپنے مقدمات میرے پاس لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی دوسرے کے مقابلے میں بہت اچھی انداز سے اپنے بات کو معافی زمین سے ادا کرنے کا ماہر ہو، لہذا میں اسی کو سچا سمجھ لوں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو سن لو، میں جس کے لیے اس کے بھائی کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ اسے ہرگز نہ لے، کیونکہ وہ ایک جہنم کا ٹکڑا ہے جو میں اسے کاٹ کر دے رہا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں، ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لینا چاہیے۔ محترم حضرات، یہ ظلم و زیادتی، دوسروں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنا، دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنا، دوسروں کو ستانا، یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور میرے دوستو سن لو، حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا حق چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق بندے ہی معاف کریں تو کریں، اللہ
اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس شخص نے اپنے کسی بھائی کی کوئی چیز ظلماً لے لی ہو یا اس سے تعرض کیا ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا کے اندر معافی تلافی کر لے قبل اس دن کے کہ جس دن نہ اس کے پاس مال ہوگا، نہ اس کے پاس روپیے ہوں گے، نہ اس کے پاس درہم و دینار ہوں گے۔ تو میرے دوستو اس دن کیا ہوگا؟ اگر ہمارے پاس نیک اعمال ہوں گے، ہمارے پاس نیکیاں ہوں گی تو ہماری نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اور اگر ہمارے پاس میرے دوستو نیکیاں نہیں ہوگی تو مظلوموں کے گناہ ہمارے اوپر یعنی ظالموں کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے دوستو آج موقع ہے، ہمیں اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور ہم سے حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں ان کی معافی تلافی یہی کر لینا چاہیے۔ ہم میں سے جس نے بھی کسی دوسرے بھائی کی کوئی چیز خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ صحیح ظلماً لے لی ہو تو اسے واپس کر دے۔ اگر بالفرض وہ ہمارا بھائی دنیا کے اندر موجود نہ ہو، اس دائرے فانی سے رخصت ہو گیا ہو تو میرے دوستو اس کے ورثہ کو دے دے۔ اگر بالفرض اس کے ورثہ بھی دنیا میں موجود نہ ہو تو اسے صدقہ کر دے، بہرحال اس کو اپنے پاس نہ رکھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے صدق دل سے، سچے دل سے معافی تلافی کر لے اور توبہ کرے، روئے گڑ گڑائے، اللہ غفور الرحیم ہے، امید ہے کہ معاف کر دے گا۔ لیکن میرے دوستو اگر آج ہم نے اس موقع کو غنیمت نہ جانا اور دوسروں پر ظلم زیادتی کرتے رہے، دوسروں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرتے رہے، دوسروں کی زمین کو غصب کرتے رہے، دوسرے کو مال کو غصب کرتے رہے تو میرے دوستو کل آج ہم اس دنیا کے اندر چاہے نماز بھی پڑھ لیں، روزہ بھی رکھ لیں، زکات بھی دے دیں، حج بھی کر دیں، حج بھی کر لیں، نیکیوں کے تمام بار لگا دیں، میرے دوستو یہ ہماری نیکیوں کے انبار، یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے روزے، یہ ہماری حج، یہ ہمارے حج، یہ ہماری زکات کام نہیں آئیں گی، حقوق العباد کے سامنے بے حیثیت ہو کر رہ جائیں گی اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ اس دن ہم سے زیادہ بیچارگی اور مفلسی میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا فینا یا رسول اللہ من لا درہم ولا متاع، ہم تو مفلس اسی کو جانتے ہیں کہ جس کے پاس روپیہ نہ ہو، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ میرے دوستو ہم بھی آج مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جو بیچارہ کمزور ہو، ہر طریقے سے کمزور ہو، اس کے پاس روپیے پیسے نہ ہو، مال و متاع نہ ہو۔ میرے دوستو حضور نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس کل قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکاتیں بھی دی ہوں گی، حج بھی کیا ہوگا، سب کو راتوں رات نفلیں بھی پڑھی ہوں گی۔ میرے دوستو لیکن حال یہ ہوگا کہ جب کل قیامت کے دن آئے گا تو اس نے کوئی بھائی کو ستایا بھی ہوگا، کسی دوسرے بھائی پر الزام بھی لگایا ہوگا، کسی دوسرے بھائی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی دوسرے بھائی کا مال بھی کھایا ہوگا۔ میرے دوستو تو کیا ہوگا؟ تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ تمام دعوے دار، تمام مظلوم اکٹھا کر دیے جائیں گے اور وہاں پر جمع کیے جائیں گے اور وہ اپنا حق، اپنا مطالبہ کریں گے۔ تو میرے دوستو مطالبہ ان کا سنو، مطالبہ کس طریقے سے پورا کیا جائے گا؟ میرے حضور فرماتے ہیں اگر اس کے پاس ظالم کے نیکیاں لے کر دعوے داروں اور مظلوموں کو دی جانے لگیں گی اور یہاں تک کہ حال یہ ہو جائے گا کہ دعوے دار باقی ہوں گے اور اس ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو میرے دوستو اب کیا حال ہوگا؟ اب سنو، میرے حضور فرماتے ہیں کہ اب مظلوم جو ہوں گے، مظلوموں کے گناہ کو اٹھا کر کے ظالم کے
اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے پاس نماز بھی ہوں گے، ہمارے پاس روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، زکات بھی ہوگا، پھر بھی ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ اس کا حج، اس کا کیا وجہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے نمازیں بھی پڑھی، لیکن ادھر نمازیں بھی پڑھی، ادھر دوسرے بھائی کو ستایا بھی، ادھر روزے بھی رکھے، ادھر کسی کو گالی بھی دی، ادھر زکات بھی دی، ادھر کسی بھائی کا مال بھی ہڑپ دیا۔ میرے دوستو، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آج جہنم میں جا رہے ہیں۔ آج ہم غیبت اور چغل خوری میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اتہام بہتان لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو ستانے اور نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب کل قیامت کے دن ان کے عوض ہماری نیکیاں لی جانے لگیں گی تو ہم کس لائق رہ جائیں گے، اور ہمارے ظلم کے بعد مظلوموں کے گناہ ہمارے اوپر لادے جانے لگیں گے تو ہم اپنی بیچارگی اور کسی کی فریاد کس سے کریں گے؟ خدا بھی ہماری باتوں کو نہیں سنے گا اور حق والوں کو حق دینے سے نہیں روکے گا، کیونکہ یہ سب اسی کے حکم سے ہوگا۔ ان اللہ لا یمنع ذا حق حقہ۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں بھی انصاف نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اگر وہاں بھی مظلوموں کو اپنا حق نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اسی لیے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، لَتُوَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُقَالَ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ کل قیامت کے دن حق والوں کو حق ضرور پہنچائے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری کو بے سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا۔ یعنی جانوروں کے بارے میں بھی مظلوموں کو داد رسی ہوگی۔ تو میرے دوستو، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، بڑی ذمہ داریاں والے ہیں، تو ہم اس قانون سے مستثنیٰ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری تو گرفت سب سے پہلے ہی ہوگی۔ ایک اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامة من 7 اراضین۔ کہ جو شخص کسی دوسرے بھائی کی ایک بالغ کی زمین لے لے تو وہ کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ میرے دوستو، ہمیں ان وعیدوں سے بچنا چاہیے اور دوسروں پر ظلم زیادتی کرنے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن ہمارے پاس نمازیں بھی ہوں گی، حج بھی ہوں گے، زکات بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، لیکن یہ ساری عبادتیں ہماری کام نہیں آئیں گی اور اس دن ہم افسوس سے ہاتھ ملیں گے، اور لیکن اس دن کا ہمارا ہاتھ ملنا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے آج اس محفل میں ہم سب بیٹھے ہیں، یہاں سے تحیہ کر کے اٹھیں کہ ہم نے اگر کسی دوسرے بھائی پر ظلم کیا ہو، ستایا ہو، کسی کے حقوق پر ناجائز قبضہ کیا ہو تو یہاں پر تحیہ کر لیں، اس کی مجھ سے معافی تلافی کر لیں اور اس کو جو سامان ہو واپس کر دیں۔ اگر بالفرض وہ ہمارے بھائی زندہ نہ ہو تو اس کو صدقہ کر دیں، لیکن بہنا اس کو اپنے پاس نہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔